فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والوہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھرانے کے عظیم پھول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، مقام و مرتبہ اور آپ کی تعلیمات کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے محبت عطا فرمائے اور یقینی طور پر اہل سنت و جماعت ان نفوس قدسیہ سے دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ اہل بیت سے محبت کا بھی ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو محبت آج کچھ نام نہاد محبان اہل بیت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت بغض صحابہ کے زیر اثر نہیں ہوتی، اہل بیت سے محبت بھی محبت صحابہ کے زیر اثر سچی ہوتی ہے، اور اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہر فرد سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ کل جو گزشتہ دن گزرا، اس دن میں اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت نے 15 رجب المرجب کے حوالہ سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کا اہتمام کیا اور آپ کے نام ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس کا اہتمام کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان حضرت سیدنا امام محمد باقر جو 57 ہجری 3 صفر کو پیدا ہوئے، آپ کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی 57 ہجری میں۔ آپ کا ایک لقب مشہور ہے، آج ہر ایک کی زبان پر بھی ہے، باقر کے نام سے یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے دیگر القابات بھی آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھے گئے۔ آپ کو شاکر بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ہادی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ کنیت اور کوئی نہیں، کنیت صرف ایک ہی ہے، القابات 3 ذکر کیے جاتے ہیں۔ آپ کا اصل نام حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات آپ کی ثابت ہے، آپ نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات بھی کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ،
آپ نے ان سے ملاقات فرمائی ہے اور ان سے احادیث بھی روایت کی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ان کے آنے کی خبر عطا فرمائی تھی کہ میرے بیٹے حضرت حسین کا بیٹا علی ہوگا، پھر علی کا بیٹا محمد ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اس کی خبر عطا فرمائی ہے۔ امام شبلنجی نے نور الابصار کے اندر اس سارے پورے واقعے کو اور پھر آگے حدیث کو ذکر کیا۔ حضرت زبیر بن محمد بن مسلم المکی آپ روایت کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کنا عند جابر بن عبد اللہ، ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت جابر بڑے جلیل القدر صحابی، ان کا ذکر خیر ہم کئی بار کر چکے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت علی بن حسین آ گئے۔ حضرت علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین آ گئے۔ وَمَعَهُ ابْنُهُ محمد وَهُوَ صَبِيٌّ، اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت امام محمد بھی تھے۔ وَهُوَ صَبِيٌّ، وہ چھوٹے سے بچے تھے، عمر اتنی بڑی نہیں تھی آپ کی، ابھی بچپن تھا۔ جب آئے تو حضرت امام زین العابدین نے لبن ہی محمد، اپنے بیٹے محمد سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد یعنی امام باقر، آپ اپنے چچا کے سر کا بوسہ لیں۔ چچا کا حضرت جابر کو، یعنی اے میرے بیٹے محمد اپنے چچا کے سر کا بوسہ لیں۔ فدنا محمد من جابر، جب آپ نے اپنے ابا جی کی بات سنی تو امام محمد حضرت جابر کے قریب گئے۔ فقبل رأسہ، اور حضرت جابر کے سر کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی بوسہ دیا تو حضرت جابر بول پڑے، پوچھا من ھذا، کس نے میرے سر کا بوسہ لیا؟ یعنی آپ مکفوف النظر تھے، آپ کو نظر نہیں آتا تھا، تو جب بوسہ لیا تو آپ نے پوچھا من ھذا، یہ بوسہ لینے والا کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بول پڑے، کہا ھذا ابن محمد، اے جابر یہ میرے بیٹے امام محمد ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا یہ میرے بیٹے امام محمد ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو فضمہ جابر الیہ، حضرت جابر نے حضرت امام محمد کو کھینچ کے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگا کر کیا جملے بولے؟ حضرت جابر کہنے لگے یا محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، کہا اے امام محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام پیش فرمایا۔ کہاں سرکار کی ظاہری حیات کا زمانہ اور کہاں آج حضرت امام محمد کا زمانہ، درمیان میں کتنی طویل مدت گزری، لیکن حضرت جابر کہتے نبی علیہ السلام نے آپ کو سلام پیش فرمایا۔ جب یہ جملے حضرت جابر نے بولے اور حضرت امام زین العابدین نے سنے تو حضرت امام زین العابدین بول پڑے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے کیف ذالک یا ابا عبداللہ، یہ کنیت ہے حضرت جابر کی، کہا اے جابر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے بیٹے امام محمد کے نام سلام فرمایا؟ کیف ذالک، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب جب یہ سوال امام زین العابدین نے کیا تو حضرت جابر نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا،
اور حضرت امام حسین نبی علیہ السلام کی گود میں کھیل رہے تھے، وَهُوَ يُلَعِبُهُ، کھیل رہے تھے سرکار کی گود میں حضرت امام حسین۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جابر، اے جابر، میرے بیٹے حسین کا بیٹا ہوگا، یقال لہ علی، جس کا نام علی ہوگا۔ تب نبی علیہ السلام نے خبر دی، ابھی حضرت امام حسین بھی چھوٹے ہیں اور گود میں کھیل رہے ہیں سرکار کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر میری بات سنو، میرے بیٹے حسین کا بیٹا ہوگا، یقال لہ علی، جس کا نام علی ہوگا۔ اس کی شان کیا ہوگی؟ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَاد، فرمایا قیامت کے دن جب ندا دینے والا ندا دے گا، کیا ندا دے گا؟ کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُومُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن، تو پھر قیامت کے دن وہ زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے، پورے میدان محشر میں زین العابدین کھڑے ہوں گے جن کا لقب سید العابدین ہے، اور حشر کے دن بھی اس کی شان سارے محشر والوں کو دکھائی جائے گی کہ یہ ہیں امام حسین کے بیٹے جن کو سید العابدین کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا اے جابر، علی بن حسین کا ابن یقال لہ محمد، علی بن حسین کا ایک بیٹا ہوگا، آج بتا دیتا ہوں اس کا نام محمد ہوگا۔ آج بتا رہا ہوں علی بن حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جب تم اس محمد سے ملنا فقرأہ منی السلام، تو اس کو میرے سلام پیش فرما دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر تمہاری ملاقات ہو جب امام محمد سے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ اور نبی علیہ السلام نے اگلے جملے بھی فرمائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ بھی سن لو، جب تمہاری حسین کے پوتے سے ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد تمہاری عمر بڑی تھوڑی رہ جائے گی۔ اے جابر تمہاری عمر بڑی تھوڑی ہوگی، اس کے بعد تمہارا وصال جلدی ہو جائے گا۔ فلم یعش جابر رضی اللہ تعالی عنہ بعد ذلک غیر ثلاثۃ ایام، فرمائے اس ملاقات کے بعد حضرت جابر 3 دن بھی زندہ نہیں رہے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ خبر لے کر چلے تھے اور یہ بھی یقین تھا جب سرکار نے فرما دیا کہ حسین کے پوتے سے تمہاری ملاقات ہونی ہے تو حسین کے پوتے سے ملاقات کیے بغیر حضرت جابر کا ایمان تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پیغام جو دیا کہ تم نے حسین کے پوتے محمد کو میرا سلام دینا، تو جب تک یہ سلام نہیں پہنچاؤں گا تو پھر کیسے آرام آئے گا، کیسے مجھے موت آئے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتا دیا، فرمایا آج ملاقات ہو گئی ہے حضرت علی کے پوتے حضرت امام محمد کے ساتھ، اب میں بتا دیتا ہوں کہ میری زندگی کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، اب میں نے جلدی وصال کر جانا۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، اور اللہ. کے فضل سے یہ عقیدہ اللہ نے ہر سنی کے سینے میں عطا فرما دیا ہے. اب اس شان کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے خبر عطا فرمائی کہ آئیں گے، بعد میں پیدا ہوں گے. ابھی نام بھی بتا دیتا ہوں کہ حسین کے بیٹے کا نام کیا ہوگا اور پھر حضرت امام حسین کے پوتے کا نام کیا ہوگا، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جابر تمہاری ان سے ملاقات بھی ضرور ہوگی، اور ملاقات کے بعد پھر تمہارے وصال میں وقت بھی باقی نہیں رہ جائے گا، جلدی تمہارا وصال بھی ہو جائے گا. اب کون پڑھے کتابوں کے سینوں سے ان باتوں کو؟ لوگوں کو تو عقیدہ انہیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ یہ باتیں پڑھے. اللہ کا فضل ہے، اہل سنت کے عقیدے کی چادر بڑی وسیع ہے. لوگوں کے عقیدے کی چادر اتنی چھوٹی کہ قدم ڈھانپے تو سر ننگا ہوتا ہے، سر ڈھانپے تو قدم ننگے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے عقیدے کی چادر مدینہ شریف سے لے کر جنت کے دروازوں تک پھیلی ہوئی ہے. یعنی یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو آج 1447 ہجری میں بھی اللہ نے ہمارے سینے میں عطا فرمایا، وہ عقیدہ جو اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے سینے میں عطا فرما دیا ہے. یاد رکھنا ان محبتوں کے حوالہ سے، یہ محبت جزوی طور پر نہیں ہوتی. ایک طرف کی محبت ہو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. دونوں طرفوں کی جب محبت ہو
تو پھر یہ قبول ہوتی ہے، دونوں طرفوں کی محبت ہو تو پھر یہ قبول ہوتی ہے۔ ایک طرف کی محبت رب قبول نہیں کرتا۔ کوئی کہے کہ امام محمد ہیں، میں ان سے پیار کروں گا تو بس میرے لیے ان کی محبت کافی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو کچھ مرضی کہتا رہوں، بس اہل بیت ہیں یہ جنت میں جائیں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یاد رکھنا، محبت قابل قبول تب ہوتی ہے جب سرکار کی ہر نسبت سے محبت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک نسبت سے محبت کی جائے دوسری کا انکار کیا جائے تو ایسی محبتیں رب کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت کے سینے کو رب نے یہ وسعت عطا کی ہے کہ ہمارے دل نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شانوں کو بھی قبول کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی شانوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے سینے ہیں، اور پھر یہ محبت ہمیں انہی لوگوں نے عطا فرمائی جن کا ذکر خیر آج کے اجتماع میں ہم کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے ہمیں یہ ساری محبتیں عطا کی ہیں کہ صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، صرف ہم سے محبت نہیں کرنی۔ ان لوگوں نے ہمیں یہ محبتیں عطا فرمائی۔ اب دیکھو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبتوں کا انداز کیا ہے، خلاصہ کلام پیش کرتا ہوں۔ عراق سے کچھ لوگ آئے تھے، بتایا گیا کہ اے امام باقر، عراق سے آئے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر کا بغض رکھتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، فرمایا بتا دو انہیں کہ انا بری منہم، میں ان ساروں سے بری ہوں جو مجھ سے محبت رکھے اور ابو بکر و عمر سے بغض رکھے، میں ان سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگلے جملے امام باقر نے کیا بولے؟ امام باقر کہنے لگے اگر میں ابو بکر و عمر سے محبت نہ کروں اور ان کے لیے دعا نہ کروں تو قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے نانا جی کی شفاعت سے محروم رکھے۔ فرمایا مجھے نانا جی کی شفاعت ہی نہ ملے اگر میں ابو بکر و عمر سے محبت نہ کروں اور میں ان کے لیے دعا نہ کروں۔ یہ ہے امام باقر کی محبت، کس سے؟ ابو بکر صدیق سے بھی، حضرت عمر فاروق سے بھی۔ اب یہ اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ یہ صحابہ سے کتنی محبت کرتے، آج ڈھونگ رچانے والے، وہ سارے اماموں کو ماننے والے کہ ہم 12 کے 12 کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو 11 تمہارے ہاں جو چلے گئے ہیں ظاہری حیات سے دنیا سے، صحیح روایت میں کسی ایک کا کوئی فرمان بتا دو کہ ان میں سے کسی ایک نے صحابہ کے خلاف، ابو بکر و عمر کے خلاف اپنی زبان سے کوئی جملہ بولا ہو۔ سارے ائمہ، کھلا چیلنج ہے، سارے ائمہ کے ملفوظات میں سے کوئی ایک بات ہمیں نکال کے دکھاؤ، ترتیب سے ہو، صحیح روایت ہو، جس طرح ہم نے پچھلے جمعے ترتیب سے اہل بیت کے گھرانے کے پھول ہے۔ اب کوئی ایک روایت ہمیں بھی تو دکھاؤ کہ امام موسیٰ صادق سے انہوں نے نقل کیا ہو اپنے ابا جی امام باقر سے، انہوں نے نقل کیا ہو اپنے ابا جی حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے نقل کیا ہو اپنے ابا جی حضرت امام حسین سے، انہوں نے نقل کیا ہو اپنے ابا جی حضرت مولا علی سے۔ سارے ائمہ میں سے کسی ایک کی کوئی بات دکھا دو کہ وہ بغض کی بات کرتے ہو ابو بکر و عمر کے ساتھ، میں کہتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں دکھا سکتے۔ جب ان ائمہ نے ابو بکر و عمر کی شان کو بیان کیا تو آج تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہم پہلے بھی ابو بکر و عمر سے پیار کرتے، لیکن جب امام باقر ابو بکر و عمر کی شان کو بیان کرتے ہیں تو ان سے محبت اللہ کے فضل سے ہمارے سینے میں بڑھ جاتی ہے کہ جب اہل بیت کے افراد ان سے محبت کرنے والے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ابو بکر و عمر سے محبت کریں، اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے بھی۔ یعنی یہ ہے آج ان لوگوں کے کرتوت، یہ ہے ان کی حالت۔ 12 ائمہ میں سے 11 ائمہ میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی اور یہ آج اٹھ کے بکنا شروع کر دیتے، ابو بکر ایسے، عمر ویسے۔ آج ان کے ہاں تو تبرہ کرنا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو عبادت ہی تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم خلفائے ثلاثہ پہ تبرہ نہ کرنے۔ میں کہتا ہوں قربان جائیں حضرت مجدد الف ثانی کے ان جملوں پر جو آپ نے ارشاد فرمائے، جملے مجدد الف ثانی کے یاد رکھنا۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں رافضی ہونا محبت اہل بیت ہونا نہیں، رافضی ہونا محبت اہل بیت ہونا نہیں، کا رافضی ہونا خلفائے ثلاثہ کا بغض ہونا۔ آج ہم لوگ حالانکہ حب اہل بیت تو سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے،
اور رفض کیا؟ خلفائے ثلاثہ کا بغض، یہ رفض ہے۔ آج ان کی تقریریں اٹھائے، ان کے جملے اٹھائے، ان کی گفتگو اٹھائے۔ ایک لعنتی انسان کو رات سامنے ایسے ہی اس کی بات آئی، وہ کہہ رہا تھا کہ تینوں خلفاء پر تبرہ کرتے ہوئے کہ وہ ترتیب سے آئے اور سارے ہی ختم ہو گئے، کسی کی قبولیت نہ ہوئی۔ یعنی یہ ہے ان کے کرتوت کہ وہ خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کرنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر خلفائے ثلاثہ بیعت کا ذکر ہو، وہاں صحابہ باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا، کہا اے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ تلوار پر سونا چاندی چڑھانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تلوار پر، اس کے دستے پر سونا چاندی چڑھا ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، چڑھا لے بندہ سونا چاندی۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ۔ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ میرے ابو بکر صدیق کی تلوار کے دستے پہ سونا چاندی چڑھا تھا۔ کہا یہ دلیل ہے میرے پاس کہ ابو بکر صدیق کی تلوار پہ سونا چاندی چڑھا ہوا تھا، وہ تلوار سجی ہوئی تھی، تو یہ دلیل ہے شرعی طور پر، لہذا تم بھی کرو، لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب آپ نے یہ جملے بولے تو وہ بول پڑا، کہنے لگا تقول الصدیق، اے امام باقر آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ حضرت امام باقر بولے، آپ نے کہا فوثب وثبتن، لیٹے تھے، اس کے یہ جملے سن کے چھلانگ مار کے اٹھے، فوراً اٹھے، واستقبل القبلہ، چہرہ اپنا قبلے کی طرف کیا اور کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ کہا ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ نے کہا فمن لم یقل الصدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ دنیا اور حشر میں اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتا۔ ابو بکر کو صدیق نہ مانے، کون کہہ رہا ہے؟ امام باقر کہہ رہے، اہل بیت کے گھرانے کے پھول کہہ رہے، حضرت امام حسین کے پوتے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں صدیق نہ مانے۔ اب صدیق کے صدیق ہونے کی شان کیا ہے؟ یاد رکھنا صداقت کا تاج ایسے نہیں ملتا، جو تمہارے نزدیک لوگوں کے مال کو غصب کرے وہ کب صدیق ہے؟ اللہ کے فضل سے صدیق کی صداقت کی شان پوچھنی ہو تو کسی سنی کی زبان سے پوچھو، اہل بیت کے ان افراد کے گھرانوں کے ہر فرد سے پوچھو کہ صدیق کے صدیق ہونے کی شان کیا ہے۔ امام باقر کہتے ہیں صدیق کی صداقت کی شان یہ ہے کہ جو ابو بکر کو ابو بکر کہہ کر مانے، صدیق نہ مانے، تو اللہ اس کے کلمے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کوئی کہتا ہے کلمہ قبول ہو تو اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ابو بکر کے سر پر صداقت کا تاج عطا فرما دیا، اور صرف صدیق نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ ہے شان اہل بیت کے نزدیک حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کی۔ اللہ کا فضل ہے ہم ابو بکر و عمر سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے گھرانے کے ہر فرد سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ چونکہ پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں، آج کا یہ دور شکوک و شبہات کے پیدا کرنے کا دور ہے، لوگوں کے دلوں میں مسلمات کے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، یعنی پہلے وہ یقین پر تھے لیکن آج کئی لوگوں کی گفتگو سن کر وہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب دیکھو نا، وہ جس نے خواب دیکھا تھا پاکستان کے بننے کا، وہ علامہ ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیت، کس کو شک تھا؟ لیکن آج کئی ملا اٹھے، وہ کہتے نہیں ڈاکٹر اقبال بھی، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ یعنی یہ حالت ہے شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی۔ وہ جو لوگوں کے سینوں میں پہلے مسلمات ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان نفوس قدسیہ کی ذوات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کیے جا رہے ہیں۔
نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ویسے ہو گیا، فلاں ہوا تھا، فلاں نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے نہیں ہوا تھا۔ ہم کہتے 14 صدیوں سے جب یہ امت صحابہ سے پیار کرتی آ رہی ہے تو تم آج کیوں شک میں ڈال رہے ہو؟ 14 صدیوں سے جب یہ امت اہل بیت سے محبت کرتی آ رہی ہے تو آج تم کیوں شک میں ڈال رہے ہو؟ 14 صدیوں سے جب 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے ہوتے آئے ہیں تو آج تم کیوں شک میں ڈال رہے ہو؟ کیوں شکوک و شبہات میں قوم کو مبتلا کرنے کی سازش کر رہے ہو؟ اور پھر 22 رجب المرجب کے حوالہ سے بھی ابھی سے کئی لوگوں کو پریشانیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی سے کئی لوگ پریشان ہیں کہ اس بار تو بڑے بڑے بول پڑے کہ کنڈے کرنے ہیں تو 15 رجب کو کرنے، جب کنڈے 15 رجب کو ہو گئے تو پھر 22 رجب کو کیا کرنا؟ تو پھر پریشانی تو لوگوں کی بڑھنی کہ کنڈے تو 15 رجب کو ہو گئے ہیں تو اب 22 رجب کو کنڈے تو ہونے نہیں، کیونکہ کنڈے تو 15 کو ہو چکے، تو اب 22 رجب کو کیا ہونا؟ اب ساروں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی کہ جو ہم نے ڈھونگ رچایا تھا، زاد المعاد جیسی کتاب میں رفظ نے لکھا تھا، ملا باقر مجلسی نے، کہ 22 رجب کو خوشی منانا اور اس دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے کیونکہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اب ان کی خوشی تو ساری مٹی میں مل گئی کہ سب نے کہا کہ 15 رجب کو کنڈے کرنے، تو اب ساروں کی خوشیاں خاک میں ملی ہیں۔ جب کنڈے 15 کو ہو گئے ہیں تو پھر بالیقین 22 رجب کو عرس امیر معاویہ منایا جائے گا، یعنی پھر دنیا کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے فضل سے یہ سنی ہے جو صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے۔ یعنی اب 22 رجب المرجب کا دن عرس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منایا جائے گا اور دنیا کو سمجھایا جائے گا کہ ہم کسی صحابی کا بغض اپنے سینے میں نہیں رکھتے، اور جو کمینہ کسی صحابی کا بغض اپنے سینے میں رکھے ہمارا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں جانا پسند نہیں کرتا، ہمارا کلام بھی اس کے کانوں تک جانا پسند نہیں کرتا، ہم اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جو بغض صحابہ کا مرا ہو، جو بغض اہل بیت کا مرا ہو، اللہ کے فضل سے ہمارے سینے، ہمارے ہاتھ اس کے لیے کھلے نظر آتے ہیں جو سرکار کی ہر نسبت سے محبت کرتا نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو اسی جامع مسجد نورانی میں ہماری گفتگو کا موضوع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثین کی نظر میں جن کی حدیثیں پڑھ کے لوگ عالم بنتے، جن محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے لوگ فقیہ بنتے اور خود کو علامہ فہامہ کہلواتے، انشاءاللہ ان محدثین کے اقوال سے پیش کریں گے کہ ان کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کی شان کتنی ہے۔ پریشانی اللہ کے فضل سے نہیں ہے ہمیں کہ کئی پریشان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلے جمعے کیا ہونے والا۔ کچھ بھی نہیں بھائی، سینے کھولو، صحابی رسول کی شان بیان ہونے والی، اور جس طرح گزشتہ سالوں میں ہم اللہ کے فضل سے بیان کرتے آئے اور کئی لوگوں نے ہمیں تانے دیے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ تانے دینے ہیں، دیتے رہو، ہم سارے تانے خوشی سے برداشت کرنے والے ہیں، لیکن ہم قلب من کلاب الحاویہ کو بھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی جہنمی کتا اٹھ کے کسی صحابی پر بھونکے، اس کی اجازت نہیں۔ ہمیں جتنے تانے دینے ہیں دیتے رہو۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں نا کہ جب لوگ گالیاں دیتے ہیں مجھے، میرے آباء و اجداد کو، تو اس پر پریشانی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی کہ چلو اتنا وقت تو سرکار کی شان میں انہوں نے کمی نہیں کی، اتنا وقت تو انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کی جتنا وقت مجھے اور میرے آباء و اجداد کو گالیاں دینے میں گزارا۔ کوئی بات نہیں، گالیاں دے لو، لیکن جو عقیدہ اہل سنت ہے اس سے نہ ہٹیں گے نہ کسی کو ہٹنے دیں گے، اور جو ہٹنا چاہے تو پھر اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنائے۔ جس طرح وہ کوئی رضوان قادری نامی بدبخت ہے بکھر کا، وہ منہاج القرآن سے تعلق رکھتا تھا، اور اب اس نے جا کر 2 دن قبل باقاعدہ طور پر اس نے اعلان کیا ہے رافضیوں کے گھر میں جا کر ان کی مجلس میں، کلمہ بھی ان کا پڑھا وسیع رسول اللہ والا، اور وہی کلمہ پڑھ کے اعلان کیا کہ میں پکا وہی بن گیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو جانا چاہے کھلے دل سے جائے، تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کون ہمارا ہے کون غیروں کا ہے۔ میں تو کئی بار کہتا ہوں 2 رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یا پکے رافضی یا اہل سنت کے سنگ ہو جاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ کتنے ہمارے ساتھ۔
یہ نہیں کہ ادھر بھی منہ مار لیا، ادھر سے آ کے دیگ میں چمچہ بھی پھیر لیا، تو یہ دو رنگی نہیں، ایک رنگ کے بنو. اور اللہ کے فضل سے ہم ایک رنگ کے، ہمارا کوئی دو رنگ نہیں. ہمارا کبھی یہ ہاتھ بھی کسی کے ہاتھ میں ثابت نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمارے ہاتھ بھی بچائے، ہماری زبانیں بھی بچائی، ہمارے کان بھی بچائے، اور خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرما دیا. اس لیے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو شان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کی جائے گی. میں آپ سب احباب کو مختصر سے وقت میں دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے. جو کراچی کے کچھ مفتیوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے تھے کہ معاذ اللہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ان پڑھ ہے، جو جانتے کچھ نہیں، جن کو علم نہیں ہے، ہم ایسی شخصیت کو فالو کرتے. نام کے ساتھ ان کے بھی مفتی لگتا تھا، لیکن وہ مفت سے مفتی ہے، فتوے سے مفتی نہیں. جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کر کے اس امت کے سینے میں سرکار کی محبت کی شمع کو بجھانا چاہا، انشاءاللہ ایسے سارے بہروپیوں کا جواب دینے کے لیے 25 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ایوان اقبال لاہور میں عظیم الشان النبی الامی کانفرنس ہو رہی ہے. النبی الامی کانفرنس، اور شاید یہ ایسے ٹائٹل سے کوئی خاص کانفرنس مشکل ہی ہے ہماری نظر سے گزری ہو کہ سرکار کی اس شان پر بھی پوری کانفرنس اور پورا مقالہ پیش کیا جائے. انشاءاللہ جو ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات ہیں، میرے شیخ کامل محدث لاہوری حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفو، آپ اپنا مقالہ پیش کر کے ان سارے لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب پیش کر کے امی شان والے نبی کی محبت کو اہل سنت کے سینوں میں اجاگر فرمائیں گے. دن ہے ہفتے کا 25 جنوری بعد نماز مغرب ایوان اقبال لاہور میں. اللہ کے فضل سے یہاں ملتان سے بھی قافلہ تیار ہے، 2000 پہ آنے جانے کا کرایہ ہے. آپ احباب باہر تشریف جو رکھتے ہیں ہمارے طلباء، ان سے آپ رابطہ نمبر بھی لے سکتے، رابطہ کر کے اپنی سیٹ بک کروا کے انشاءاللہ اس کارواں کا حصہ بن سکتے. سارے دن ہی ہم اپنے کام کرتے رہتے، تو 25 جنوری کا دن سرکار کی شان کے لیے وقف کر دیں اور سرکار کی شانوں کو سنیں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ جھوٹے ہیں، میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ زبان چلاتے ہیں سرکار کی شان میں کمی کرتے ہیں، میرے محبوب کی شان میں کمی نہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے. یہ ہمارے محمد حنیف صاحب ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کی اہلیہ دل کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.